جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹھیک ٹھاک. جی الحمدللہ زخیم جی ماشاءاللہ. تاسو خیر جی ماشاءاللہ. شکر الحمدللہ. جی ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا جی؟ اصل میں میرا اردو میں نام بات کر لالداد لیتے خان. بہتر ہے. کیا نام بتایا؟ لالداد خان. لالداد خان. جی لالداد خان صاحب فرمائیے عمر کتنی ہے آپ کی؟ میرا عمر چھوڑو ڈاکٹر صاحب یہ میرا بیوی نہیں ہے وائف ہو اس کے بارے میں فون کیے. اس کا اچھا بیوی کی عمر کتنی ہے؟ اس کا عمر جو ہے 1190-59. اچھا 60 پلس ہیں تقریباً. جی اچھا یہ بتائیے ان کی وزن کتنا ہے؟ اس کا وزن تقریباً 60 کلو. اچھا تکلیف کیا ہے؟ اس کا تکلیف یہ ہے کہ دن نہیں پریشان نہیں ہوتے ہیں. کبھی کبھی روتے ہیں, کبھی کہتے ہیں مجھے موت آتے ہے. مطلب کہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ مجھے پریشانی ہوتا ہے نا. اچھا تو آپ پھر تنگ بہت کرتے ہوں گے نا. آپ تنگ نہ کیا کریں نا زیادہ. آپ غصہ بہت کرتے ہوں گے. میں تنگ نہیں کرتا ہوں, پریشان ہوتے ہیں ہر وقت. مطلب ہے کہ کوئی سوچتا ہے نا. میں نے اس کو کہتے کہ وین میں نہ کرو, آپ خود ہی اس کے ساتھ بات کرو نا. ہاں بات کرائیں. ابھی سے وہ بھاگ گیا کہتے میں بات نہیں کرتا ہوں. تو چلے بہرحال میں ذکر کرتا ہوں کبھی. اچھا شوگر ہے ان کو؟ نہیں شوگر مگر اس کا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ پتہ کیا ہے, یہ ایسی ویم کرتے کبھی کبھی کہتے ہیں آپ نے مجھے فون میں بیماری بھیجا, تم نے میسج کیا. مجھے خود ہی میسج نہیں آتے مگر کیا کروں. تو یہ ایسی سوچنا ہے. تو آپ اپنی وائف کو ان کو بولو موبائل لے لو, آپ ان کو میسج کیا کریں. خبر نہیں ہوتا کہیں. چلو چلے آپ وہ اپنے گھر میں اپنی وائف سے چلے, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. آرام سرا خبر کا خیر. ٹھیک تھے جی ٹھیک تھے. ہمارے ایک پشتون بھائی تھے میرے, اور لال داد خان صاحب اپنی وائف کے بارے میں بڑے فکر مند تھے, اور کہہ رہے تھے کہ وہ کبھی روتی ہیں, کبھی بہت زیادہ مطلب کبھی روتی ہیں اور کبھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں. 60 پلس ہیں اور 60 kg ان کا وزن ہے. ان کے لیے کچھ بتلائیں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ خاص طور پر جب بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے نا تو اس کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی کچھ نہ کوئی اس کے کاز ہوتا ہے. کاز یہ ہوتا ہے کہ کوئی انہوں نے دل پر کوئی بات لے لی ہے, کوئی پریشانی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان کو وہ فیل ہوتا ہے, پرانا وقت یاد آتا ہے تو وہ روتی ہیں. تو یہ سب سے پہلے اس کا ازالہ کیا جائے. یعنی سب سے پہلے ان کی وہ تکلیف, وہ پریشانی. ویسے تو سب سے سادی بات اور آسان بات میں آپ کو بتاؤں, انسان وہی ہمیشہ پریشان رہتا ہے جو ماضی کو زیادہ سوچتا ہے یا اپنے پاسٹ کی طرف بہت زیادہ. یعنی کہ اگر ان کی جوانی میں یا ان کے بیچاروں کے ان کے ہسبینڈ کے کبھی کو بہت زیادہ غصے ہوئے ہوں, یا کوئی پریشانی ہوئی ہو, یا بہت زیادہ کوئی تکلیف دیکھی ہو, کوئی ایسا مشکل وقت گزارا ہو, تو انسان ہمیشہ اس کو یاد کرتا ہے. لیکن اس وقت کو یاد نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بڑے بزرگ فرماتے ہیں, ہمارے استاد حکیم فرمایا کرتے ہیں, تو خوش رہنے کے لیے بہانے تلاش کرنے چاہیے. تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو اس کاز کو ختم کیا جائے, اپنے ماضی کو کبھی یاد نہ کیا جائے. کہتے ہیں کہ وہ انسان سب سے بڑا بیوقوف ہے جو اپنے پاسٹ کو یاد کر کے اپنا پریزنٹ اور اپنا فیوچر تباہ کر دیتا ہے. اور وہ انسان بہت خوش نصیب ہے جو اپنے پریزنٹ کو بہتر بناتا ہے, اور تاکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا فیوچر بھی بہتر ہو جائے. تو پریزنٹ کی فکر کریں, اس وقت کیا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے. بہت سے لوگ ہیں جس طرح بھی ہمارے ایک اور بھائی بتا رہے تھے کہ ان کا کوئی اور پرابلم نہیں ہے, بلڈ کی رپورٹوں سے وہ پریشان ہو. تو بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, باقی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. تو رونا ہنسنا اس کا ایک تعلق یہ ہے. دوسرا یہ کہ نماز پڑھیں تو سجدہ لمبا کریں, نماز پڑھیں تو سجدہ لمبا کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغفار کی کثرت کریں. فرمایا کہ من اکثر الاستغفار جعل اللہ له من كل هم وفرج ومن كل ضيق مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. فرمایا کثرت سے استغفار کرو, اس سے تمہارا دل مغموم ہے, غمی سے, پریشانی سے, دکھ سے, مصیبت سے اللہ کریم نکلنے کا راستہ عطا فرمائیں گے. چوتھا کام یہ کریں کہ عرق گلاب اور یہ لے لیں, کیا بولتے ہیں اسے, آب زمزم, اسے مکس کر کے دونوں کو استعمال کریں صبح نہار میں. آپ یہ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو قلبی فرحت ملے گی.
اور انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا۔ اس کے علاوہ کیا کریں کہ اپنے آپ کو قبض نہ ہونے دیں۔ جو ڈپریشن کے مریض ہیں ان میں اکثر قبض کی شکایت رہتی ہے، جس کی وجہ سے بھی وہ بس اوقات ایسی کیفیت رہتی ہے کہ وہ ہمیشہ مغموم رہتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا دل نہیں چاہتا کسی سے بات کرنے کا۔ یہ سارے قبض کی علامت بھی ہوتی ہے، تو اس پر تھوڑی سی توجہ دیں۔ باقی دن بھر جو کوشش کریں کہ بس اوقات گیس کی وجہ سے بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، پیٹ میں اگر بادی بہت زیادہ ہے، بادی اشیاء کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے سونف کا پانی دن بھر استعمال کریں تو اس سے کافی انشاءاللہ بہتری ہے۔ میرا قہوہ جو ہے وہ ضرور استعمال کروائیں آپ ان کو 2 ٹائم، تو انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ قہوے کی ریسیپی آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، وہ کئی دفعہ میں نے پروگرام میں ذکر کی ہے۔ سونف، زیرہ، ادرک، دار چینی، منٹ، پودینہ، الائچی اور کلونجی اور اجوائن، یعنی ٹی اسپون ہے ادرک، اور 1 ٹی اسپون، اور باقی جو ہے ادرک اور دار چینی جو ہے وہ 3 انچ کا ٹکڑا، یہ قہوہ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا۔